خان صاحب کی تو خواہش ہے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ جو ہے یہ بات چیت ہو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ان سے ملا کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پارٹی کی ابھی بھی یہی پالیسی ہے کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، یا جن کو یہاں ملک میں جبر نظر آ رہا ہے، یا وہ پارٹیاں جو اتنی اندھی نہیں ہیں کہ ان کو یہ مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہو، ان تمام پارٹیوں سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ حافظ نعیم کل ہماری گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نقطہ کہ پی ٹی ایم ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ آپ کا پوزیشن اتحاد ہے۔ دوسرا پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک انہوں نے تنقید کی ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، وہ مینڈیٹ چھینے جانے کے متعلق ان کا موقف تھا کہ ہمیں واپس کرو، اب ان کا موقف ہے اسمبلیوں سے باہر، تو وہ تو اپنے ہی موقف پہ قائم نہیں، بقول نہیں حافظ نعیم کے، تو ایسے افراد کے ساتھ ہم کیوں بات کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا موقف آج بھی وہی ہے، ہم اپنی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے آج بھی متحرک بھی ہیں، ڈٹے بھی ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب اس کے لیے ایک جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے جماعت اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اکیلے کے احتجاج سے عوام کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ سیاسی پارٹیاں جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی عوام کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ قبضے کے زور پہ نافذ کر دی گئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی پاسداری ہو، تو جب تک یہ تمام طاقتیں سیاسی قوتیں اکٹھے نہیں ہوں گی، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، اے این پی ہو، باوجود اس کے کہ آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو یو آئی نے جو ہے ووٹ نہ ڈال کے حکومت کو فائدہ دیا، تاکہ چونکہ اس قانون سازی سے فائدہ ان کو ہوگا جو وہ ریزرو سیٹوں پہ ان کا موقف ہے، لیکن پھر بھی شاید ہماری پارٹی کی خواہش ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ احتجاج کے معاملات پہ اتحاد ہو۔ عمران خان نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمود خان اچکزئی معاملات کو آگے بڑھائیں اور اس سلسلے میں ان پر اعتماد ہے، تو میری یہ رائے ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مذاکرات نہیں ہونے دے رہے، ایسے درمیان میں بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی قوت ہو ان کے درمیان مذاکرات اچانک رک جاتے ہیں، تو کیا عمران خان کی بات پریویل کرے گی؟ محمود خان اچکزئی پر اعتماد کی ہے، محمود خان پر اعتماد کیا جائے گا کیا؟ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمیں ان پہ اعتماد ہے، خان کا اعتماد ہے تو سب کا اعتماد ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ کوئی ایک آدھ لیڈر کی اگر کوئی معاندانہ بیانات آتے ہیں تو ان سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنی ہے، نون کو بھی کرنی چاہیے، اور پیپل پارٹی کو بھی کرنی چاہیے کہ کیا یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور پاکستان کو گزار رہے ہیں، کیا یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، اور کیا حالت بنتی جا رہی ہے ہماری۔ کے پی میں تمام قبائلی علاقہ جات میں جو ہے امن و امان سیبوٹاج ہو چکا ہے، مہنگائی جو ہے لوگ بلک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، جو آپ کا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ امیگریشن پہ لگا ہوا ہے۔ خدا را اس ملک کو، اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اگر ایک آدھ بیان آ گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے کاس سے ہٹ جائیں۔ تھینک یو سر۔ اچھا، ایک جملہ میں کروں گا الیکسی سے اور ٹی وی کے لیے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں یکجا ہو جائیں، کن کن جماعتوں کو آپ کہتے ہیں اور کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ ماں سوائے پیپل پارٹی، نون اور ایم کیو ایم کے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر کوئی سیاسی بغض پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتے بھی ہیں تو اس بغض کو ملک کے مفاد کے لیے بلا دیں اور اکٹھے ہو جائیں ایک جدوجہد کے لیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ اس دور میں جب پاکستان کے عوام کو ایک جرری سیاسی قیادت کی ضرورت تھی تو قائدین جو تھے وہ مصلحتوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ تو باقی جو جماعتیں ہیں
पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो फिर इन जमातों को भी साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, जब मुज़ाकरात हो तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, मैं तो ये कहता आया हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इन तीनों को भी बिठाएं और सबको ये बताएं कि क्या चाहते हैं। पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की पासदारी चाहते हैं, या पाकिस्तान में ये मंजूर है उसको अगवा करें, उसको बयान पे तब्दील करें, उसका एफिडेविट चोरी कर लें, PTI के सेक्रेटेरिएट पे छापा मारें और ये ख़वातीन को जो है अदालतों के बाहर से करीब, ये मुल्क या रियासत अपने अवाम के साथ इस तरह तो नहीं करती है। वहाँ KP में जहाँ पे कोई पेट्रोल गैस निकल आता है वहाँ पे बदनामी भी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, मुल्क को बचाएं। शुक्रिया। सर, KP के हालात की आपने बात की कि बिगड़ते चले जा रहे हैं। बनू में और पारा चनार में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे सर KP में हुकूमत इस टाइम PTI की है, तो हुकूमत इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, आप लोग अकसात में आते हैं। पहले यही इसी का मैंने जवाब दे दिया। कंट्रोल हुआ ना, बड़ा चिनार में फायरबंदी हो गई और बनू में अवाम के मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। दोनों इलाकों में अब अमन है ना, तो हुकूमत कोई मसला बनता है तो कोई इसका तदारुक के लिए वक्त तो देना होता है। थैंक यू।